بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس دعا کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا یہاں پہ قبول فرمائے، اور جب قیامت کے دن ہم اپنی کتابیں ہمیں ہاتھ میں ملیں اور ہم اس کو کھولیں تو یہ گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے دین کو سیکھنے میں لکھا ہو، اور ہم اس گھنٹے پہ پراؤڈ فیل کریں کہ الحمدللہ ہم نے یہ گھنٹہ کہیں اور نہیں گزارا، رادر اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اس کے نبی کی سیرت کو اور ان کے صحابہ کی سیرت کو دیکھنے کے سننے میں گزار دیا، کیونکہ اصل تو ویلیو ان لمحات کی قیامت کے دن پتہ چلے گی کہ جب انسان بھوکا ہوگا، باپ سے مانگے گا ایک نیکی باپ نہیں دے گا، ماں سے مانگے گا ماں کہے گی کہ نکل جا، دور ہو جا مجھ سے، بلکہ لوگ تو کہیں گے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو، میرے خاندان کو، سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے آج بچا لے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیوچر بتا رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارے لیے تو پاسٹ پریزنٹ فیوچر ٹینسز ہیں نا، اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ٹینسز کچھ نہیں ہے، اس کے لیے سب سامنے ہے، اسی نے بلکہ یہ ٹینسز یہ زمانہ بنایا ہے، یہ وقت بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فیوچر ہی کچھ خبریں ہمیں پہلے دے دیتے ہیں کہ تم جان لو کہ اب یہ ہونے والا ہے۔ اور جب یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، و امہ و ابیہ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، جس ماں کا اس نے دودھ پیا، جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا، اور اپنے باپ سے جس کے لیے وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار تھا، و صاحبتہ، اور اپنی بیوی سے، اور عربی میں صاحبہ کو گرل فرینڈ بھی کہتے ہیں، کہ وہ گرل فرینڈ جس کے لیے وہ نمازیں چھوڑتا تھا، جس کے لیے جینے مرنے کے وعدے کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کو بھلا دیا تھا اس نے، اس سے وہ دور بھاگے گا کہ تیری وجہ سے میں آج خسارے میں ہوں، تو نکل جائے یہاں سے، اور دور بھاگے گا اسے، وہ بنی، اور اپنے اولاد سے۔ تو یہ جو نیکیاں نا بڑی پریشیس ہیں، ان کو جتنا زیادہ ہم اپنے لیے سنبھال لیں نا اس دنیا کی زندگی میں، تو بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں کچھ نیکیاں گیدر کر لیتے ہیں، اور بڑی بیوقوف ہیں جو پب جی کھیلتے کھیلتے زندگی گزار دیتے ہیں، جو فورٹ نائٹ کھیلتے کھیلتے زندگی گزار دیتے ہیں۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس حرام، لیکن ایکسیسولی اس کو بہت زیادہ کھیلنا اینڈ ویسٹنگ، جسٹ ٹیک این ایگزامپل، آپ سے ایک بینک کہے کہ آپ کا جو ہے نا 1000 لوگوں میں یا کروڑ لوگوں میں آپ کا نام نکلا ہے، سو وی گیو یو اے چانس ان آر جو ٹریجر باکس ہے، ہمارا جو لاکر ہے، کہ آپ کے پاس 10 سیکنڈز میں آپ جتنے پیسے لے سکتے ہیں، جتنا گولڈ لے سکتے ہیں، آپ لے لیں۔ یو ہیو 10 سیکنڈز اینڈ یو آر دا لکی پرسن جو کہ پوری دنیا سے سلیکٹ ہوئے ہیں، اور وہ 10 سیکنڈز کہتے ہیں یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ، اور آپ ایسے بیٹھتے ہیں، موبائل اٹھاتے ہیں، واٹس ایپ کھولتے ہیں، ایک میسیج کا رپلائی کرتے ہیں اور بند کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اچھا کیا اٹھاؤں، پھر آپ ایک رنگ اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ول پیپل کال یو اے اسمارٹ مین اور کریزی پرسن؟ کریزی کہ یار آپ کو بس اتنا بڑی اپرچونٹی ملی تھی، آپ اپنی نسلیں بنا لیتے 10 سیکنڈ میں، سب کچھ اکٹھا کر لیتے۔ یہ انالوجی اتنی اچھی نہیں ہے، دنیا کی انالوجی اس سے کہیں زیادہ کہ ایک ایک لمحہ جو ہے ہمارا وہ کتنا قیمتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، جس میزان میں اعمال تولے جائیں گے۔ تو ہم لوگ تو نہیں کہتے کیونکہ ہمارے پاس وی ہیو مچ ٹائم ٹو کل آن یوٹیوب۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کم از کم جو یہ گھنٹہ ہے ہمارا، یہ اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لے، اور یہی ہماری نجات کا باعث بنا دے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ فٹ سٹیپس ہے۔ وی ول ڈسکس دا لو آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی امپورٹنس امت کے لیے کیا ہے، اور لو کی ڈیمانڈس کیا ہیں، کہ یس وی کلیم ٹو لو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں آپ سب سے بھی پوچھوں کہ اللہ کے نبی سے کون محبت کرتا ہے، چلے میں پوچھ لیتا ہوں، اللہ کے نبی سے ہم سب میں سے کون محبت کرتا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ ہم سب کرتے ہیں، کسی شخص میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میں نہیں کرتا۔ صحابہ سے بھی پوچھا جاتا کہ تم اللہ کی محبت کرتے ہو، کہ جی ہم کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم اس محبت کو تھوڑا ٹیسٹ کریں گے، اور کسی کو جج کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں گے کہ میری محبت کیا سچی ہے، کیا واقعتاً میں اللہ کے نبی سے صحیح محبت کرتا ہوں، جس طرح مجھے ایز اے مسلم، ایز این امتی مجھے کرنی چاہیے۔ تو ہم آج لٹمس ٹیسٹ دیکھیں گے کہ ہاؤ واز دا لو آف صحابہ ٹورڈز دا پروفٹ اینڈ ہاؤ از آر لو، اور ہم کس طرح سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔
اللہ کے نبی کی شان اور عظمت میں آج بیان کرنے نہیں آیا، اگر وہ کی جائے تو کتنے دن لگ جائیں اس میں، لیکن صرف اللہ کے نبی کی شان اور عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک دو چیزیں دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی نے خود کہا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں اور امامت کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، لیکن میں بوسٹ نہیں کرتا، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی جتنے بھی انسانیت آئی آج تک، آدم سے لے کے آخری انسان تک، ان سب سے زیادہ ان سب میں سے جو سب سے افضل انسان ہے in regards to his character, to his taqwa, to his relation to Allah subhanahu wa ta'ala، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کو اپنی تمام مخلوق میں سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، تمام حملۃ العرش جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا فرشتوں نے، تمام سمندروں میں، تمام آسمانوں کے فرشتوں میں، ہر مخلوق سے زیادہ پسندیدہ جو شخص ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخلوق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از دا موسٹ بلوڈ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نا محبت کا تقاضا کہ لو از ویری امپورٹنٹ۔ محبت جو ہے نا دین میں محبت کی بہت ویلیو ہے، بہت زیادہ ویلیو ہے۔ اس محبت کی بیسس پہ ہی لوگوں کو درجات دیے جائیں گے جنتوں کے۔ اور محبت کوئی فزیکل ایکشن نہیں ہے دل میں، لیکن اس کے اثرات فزیکلی نظر آتے ہیں۔ لیکن ہم کسی کو دیکھیں، بھی آپ کو میں دیکھیں نہیں بتا سکتے کس کے دل میں زیادہ محبت ہے، کس کے دل میں کم محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جس کے دل میں زیادہ محبت ہے اور جو عمل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا ہے وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت جگہ پہ فرمایا، بلکہ نبی کے حدیث میں بہت جگہ پہ، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، ان کو he wants to intrigue کہ قیامت دن کب آئے گا، تو he said یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کا دن کب ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے بہت زیادہ نوافل، یہ بہت کثرت سے روزے نہیں رکھے، لیکن I love the prophet and his messenger، میں آپ سے اور اللہ صلی اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ، کہ ایک شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب صحابہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، جب انہوں نے یہ سنا نا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ تم لوگ اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو، تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ واللہ اسلام کے قبول کرنے کے بعد آج تک ہم نے کوئی ایسا سینٹینس نہیں سنا جس نے ہمیں اتنی خوشی دی ہو جتنا اس سینٹینس نے ہمیں خوشی دی تھی، کیونکہ اگر ہمارے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، لیکن ہم اللہ کے نبی سے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بہت محبت کرتے تھے، اور سب صحابہ اس اسٹیٹمنٹ میں بہت ریلائی کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی سے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا ان کے دل میں کہ ہم کسی اور سے یا اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی کے علاوہ۔ So this was their love for the Prophet، کہ الحمدللہ اب شاید نجات ہو جائے گی۔ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا اَيْنَ الْمُتَحَابِينَ فِي جَلَالِهِ، کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں؟ يُذِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ذِلَّ إِلَّا ذِلُّهُ، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو سایہ دے گا اور جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ آپ دیکھیں تو محبت قرآن میں، حدیث میں کیا آتا ہے کہ سات کیٹیگری کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کریں گے، یظلہم اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کریں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے ایک کون ہے؟ رجلان تحابا فی اللہ، تحابا از فرام محبہ، تحابا فی اللہ، جو دو لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اجتمع علیہ و تفرق علیہ، وہ اللہ کے لیے ملتے تھے اور اللہ کے لیے الگ ہوتے تھے۔ وہ آپس میں ملتے تھے اس لیے تھے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت ہے، and they used to meet and then they used to depart۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ و تفرق علیہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو محبت کا ایلیمنٹ ہے نا، بہت ایمینس ہے اسلام میں۔
تو ہم آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ وائی دا لو آف پروفٹ. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ, تم سب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو؟ جی کرتے ہیں. اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قرآن کے ذریعے کہ if you claim to love اللہ سبحانہ وتعالیٰ then follow me because love is obedience. یہ یاد رکھیں, love is obedience. آپ کے والد صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے, دھوپ بہت تیز ہے, گاڑی پار کر دو. آپ کہتے ہیں والد صاحب خدا کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن میں ابھی فیس بک یوز کر رہا ہوں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس, میں تھکا ہوا ہوں. آپ کی والدہ صاحبہ آپ کو کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو, گرمی ہے, پیاس لگ رہی ہے مجھے, میں کچن میں کھڑی ہوں. آپ کہتے ہیں آئی لو یو موم, آئی لو یو لائک کریزی, آپ سے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے, لیکن ابھی نا میرا دل نہیں چاہ رہا پانی پلانے کا. مجھے اب یہ بتائیں کہ پیار سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ 2 نمبر پیار ہے. ہم تو کہتے ہیں عاشق رسول ہیں اور آپ کے لیے جان بھی قربان ہے اور لبیک یا رسول اللہ, اس کے نعرے کتنے مارتے ہیں ہم لوگ. لیکن جب بات آتی ہے عمل کی کہ حی علی الصلاح, حی علی الفلاح اور نماز کی طرف, تو ہم کہتے ہیں کہ میرا پروجیکٹ زیادہ ضروری ہے. جب آواز آتی ہے حی علی الصلاح, ہم کہتے ہیں نہیں میں ابھی اس ٹائم گیم کھیل رہا ہوں اور یہ بڑا امپورٹنٹ میچ چل رہا ہے, اس کو چھوڑ کے میں نہیں آ سکتا. یس آئی لو یو, لیکن یہ میں نہیں کر سکتا. کیا ہمارا کلیم سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اور کیا اس کلیم کی ویلیو ہے قیامت کے دن یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اوبیڈینس میں بھی بڑھا دے, بیکاز ہم اللہ کے نبی سے محبت تو کرتے ہیں اور ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ٹرو لو از اوبیڈینس. اصل محبت ہے کہ انسان اس کی اطاعت کرے, اس کی بات کو مانے, نہ کہ صرف ٹاک از چیپ, دے سے ٹاک از چیپ. تو ایکشنز اسپیک مور دین ورڈز, لاؤڈر دین ورڈز. تو دس از وائی اٹس امپورٹنٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو صحابہ بڑے خوش ہو گئے, بڑے کہ ہمارے شہر میں اللہ کے نبی داخل ہو رہے ہیں, اور درختوں پہ چڑھ کے, ممبر اس پہ کھجور کی درختوں پہ چڑھ کے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع پڑھنے شروع ہو گئے کہ ہم پہ چاند ابھر آیا اس وادی سے, ٹھیک ہے, اور ہم کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کریں, ٹھیک ہے, اور اشعار کہنے شروع ہو گئے. تو ایوری صحابی وانٹیڈ دا پروفٹ ٹو بی ان ہز ہاؤس, کہ ہمارے تو کام بن جائے گا اگر اللہ کے نبی ہماری طرف آ جاتے ہیں. تو نا واٹ ہیپنڈ, اللہ کے نبی اب اونٹی کو چھوڑ دیا, تو اونٹنی کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈڈ ہے, یہ جہاں بیٹھی میں اسے گھر جاؤں گا. اب جیسے ہی ابو ایوب الانصاری گھر کے باہر بیٹھی, اللہ کے نبی کا سامان اٹھایا انہوں نے اور اپنے گھر لے گئے. تو جیسے سامان گھر لے گئے تو صحابہ نے کہا رسول اللہ پلیز ہمارے گھر ہیں, ہمارے گھر ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے تھے. تو ہی سیڈ کہ اے مین از ود ہز لگیج, تو میرا تو سامان وہاں چلا گیا. تو اب اللہ کے نبی ابو ایوب الانصاری گھر آ گئے. تو ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واز ویری ایکسائٹڈ اینڈ اوورویلمڈ کہ اللہ کے نبی میرے گھر آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں, ان کے 2 پورشنز تھے, گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں, کون سے پورشن دوں جہاں پہ اللہ کے نبی زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں. تو انہوں نے کہا گراؤنڈ فلور میں ان کو دیتا ہوں تاکہ ان کو بار بار جب گھر میں آئیں تو اوپر نہ جانا پڑے اور اسٹیئرز نہ کلائم کرنے پڑے, واپس نہ آنا پڑے. تو گراؤنڈ فلور دیا, اوپر خود شفٹ ہو گئے. اب جب اوپر شفٹ ہوئے تو سبحان اللہ ہوا کیا ان کے ساتھ کہ وہ بالکل کونے میں ریسٹرکٹ ہو کے رہ گئے. He couldn't move in his house. کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں کہیں قدم رکھوں اور وہاں اللہ کے نبی نیچے بیٹھے ہوں, میرا کہیں قدم اللہ کے نبی کے سر مبارک کے اوپر نہ آ جائے. He couldn't move from his place. اور وہ پورا دن کونوں میں گزار دے تھے. And his life became restricted. سبحان اللہ, see the adab of صحابہ, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کہیں بیٹھے ہوں, کہیں سے گزر رہے ہوں اور میں ان کے ایگزیکٹلی اوپر آ جاؤں. تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے, تو I can't live, آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تم اوپر شفٹ کر دو, that would be much easier for me, اور تمہارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ, تو ان کو اوپر شفٹ کر دیا.
تو جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کھانا لے جاتے اور ان کے اوپر خود سرو کرتے کھانا، تو جب ان کی بیگم کھانے کا برتن لے کے آتی تو پوچھتے کہ بتاؤ اللہ کے نبی نے کہاں سے کھایا، تو وہ اسی جگہ کو پکڑ کے وہیں سے کھانا شروع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، یہ محبت دیکھیں. اور ایک دفعہ اللہ کے نبی کے کھانے میں گارلک بھی بھیجا تو انہوں نے وہ نہیں کھایا، تو پریشان ہو کے بکھلا کے شوق کے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے کہ یا رسول اللہ کیا میں نے کچھ حرام صرف کر دیا، میں نے کچھ غلط کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ صرف مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ اسے منہ سے بو آتی ہے اور میں نے فرشتوں سے کلام کرنا ہوتا ہے، ان سے میں نے بات کرنی ہوتی ہے. سبحان اللہ، سیدھا ادب آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنا رسپیکٹ کا لیول ہے. آج کل ہم مسلمان ان کا نام آئے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے، ان کا ذکر ہو تو ہمارے رویے نہیں بدلتا، حالانکہ صحابہ کا پیار محبت ہم امیجن نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان پہ مشکل وقت آیا کافی سال بعد، جب اللہ کے نبی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ دنیا سے چلے گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، تو ہوا یہ کہ بڑے مشکل حالات آئے، لاس ہوا بزنس میں، اینڈ ہی واز بینکرپٹ. تو انہوں نے وہاں کے اس ٹائم جو ہیڈ تھا اس ایریا کا، اس سے مدد چاہی. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جب تم پہ ہارڈ شپ آئے، مشکل اوقات ہے تو صبر کرنا. تو ریجیکٹ کر دیا اور مدد نہیں کی. تو ابو ایوب انصاری ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ان ایجپٹ، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ابو آپ ہمارے کے تشریف لائے. تو انہوں نے کہا مجھے حالات نے اسٹرک کیا، آئی ایم سفرنگ تھرو ہارڈ ٹائمز. تو انہوں نے اسی طرح سے اپنا گھر خالی کیا جس طرح ابو ایوب انصاری نے اللہ کے نبی کے لیے گھر خالی کیا تھا، اور ان کو وہی رسپیکٹ دی اور کہا کہ آج میں آپ کے ساتھ وہی کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے اس زمانے میں اللہ کے نبی کے ساتھ کیا تھا. بیکاز یو لو دا ون ہو لوز دا بلوڈ. جو آپ کے محبوب سے محبت کرتا ہے، جو آپ کے محبوب سے محبت کرتا ہے، آپ اس سے محبت کرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے اس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا، اور ابن عباس واز اے ریچ مین، اور ان کو بہت زیادہ مال اور گفٹ دیے. بیکاز یو لو دا ون ہو لوز دا بلوڈ. لیلا مجنو کے بارے میں ایک قصہ آتا ہے کہ مجنو جو ہے نا، ایک کتے کو بہت پیار کیا کرتا تھا، بہت زیادہ اس کو کھانا دیتا، اس کو پیار کرتا. تو کسی نے پوچھا تو تم اس کتے سے، یہ تو پاگل کتا ہے اور لگڑ ہے، تم اس سے کیوں محبت کرتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ یہ لیلا کی گلی سے گزرا تھا اور اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تھا. That's the reason I love this dog. So you love the thing which the beloved loves. ہمارا پیار دیکھیں کہ دین کے بارے میں اور احکامات کے بارے میں کیسا ہے، ہماری محبت کیسی ہے. کیا ہمارا وہی رویہ ہے جو صحابہ کا تھا یا نہیں؟ کیا ہم جن چیزوں سے اللہ کے نبی محبت کرتے تھے ان سے محبت کرتے ہیں؟ رسول اللہ کہتے تھے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے یا ہمارے لیے برڈن ہے؟ جب بھی پریشان ہوتے تو کہتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال تم ہمیں تسلی پہنچاؤ نماز کے ذریعے، اذان دو اور ہم نماز پڑھیں. ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا کی طرف چلے گئے، شاپنگ کی طرف چلے گئے، کھانا کھانے چلے گئے، میکڈونلڈس چلے گئے، ہیپی میل آرڈر کر لیے بیکاز دیر از اے ریزن وائی اٹس کالڈ اے ہیپی میل، اٹ مائٹ میک اس ہیپی. لیکن وی ٹرائی اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ایکسیپٹ جو اللہ کے نبی نے ٹرائی کیا اور کہا. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جب جس سے محبت کرتے ہیں نا تو صرف خود محبت نہیں کرتے، رادر حدیث میں آتا ہے وَنَادَ جبریل، جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جبریل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی سے محبت کرو. تو جبریل السلام بھی سمینا وطانا کہتے ہیں اور اس بندے سے محبت کرنے شروع ہو جاتے ہیں.
اور پھر آسمان میں منادی کرتے ہیں, اناؤنسمنٹس کرتے ہیں کہ اللہ جل وعلا loves this person, I Jibril love him, so love him as well. تو تمام آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے شروع ہو جاتے ہیں, اور یہی محبت دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ٹرانسفر کی جاتی ہے. لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں نا, تو بلاتے ہیں جبریل کو کہ اے جبریل میں فلاں بن فلاں سے نفرت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے ان لوگوں میں نام نہ شامل کریں. تو جبریل السلام بھی اس بندے سے شدید محبت نفرت کرنے شروع ہو جاتے ہیں, اور آسمان دنیا میں اور تمام آسمانوں میں اناؤنسمنٹس کرتے ہیں کہ اللہ hates this person, me Jibril hates this person, تو hate this person. So every dweller of the heaven, the angels, they hate this person. اور دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے دلوں میں وہ لوگ نفرت ڈال دیتے ہیں. تو یہ لو اور ہیٹریڈ کا کانسیپٹ ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز محبت کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا, دنیا کی ہر چیز ریئلائز کرتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ رسول اللہ تھے, ایکسیپٹ دا ہیومنز اینڈ دا جنس. ہر چیز کو, آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا آتا ہے کہ دا احد, حدیث میں آتا ہے لیکن فرمایا کہ دا احد loves us and we love احد. اور جب اللہ کے نبی احد پہ چڑھے, ساتھ ابو بکر تھے اور عمر تھے اور عثمان بھی تھے, تو احد خوشی سے شیک کرنا شروع ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے اس پہ اپنا درہ, اس پہ اپنا عصا مارا اور کہا اس کو دیا احد, اس کو دیا احد, رک جا. فَإِنَّ عَلَيْكَ النَّبِيُّ وَالصِّدِّيقُ وَالشَّهِيدَانِ, کہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے, ایک سچا, ایک صدیق ہے, اور 2 شہید ہیں. تو the Uhud loves the Prophet, and every creature they know that he is Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے اس ٹرنک کے بارے میں جو اللہ کے نبی کی مسجد میں تھا, جب اللہ کے نبی اپنا ممبر تھوڑا دور شفٹ کیا اور اس پہ ٹیک لگا کرتے تھے, تو اٹ اسٹارٹیڈ ٹو کرائی اینڈ مون, اور اسے آوازیں آنی شروع ہو گئی رونے کی. تو اللہ کے نبی پاس گئے اور اس پہ ہاتھ رکھا. ایک کیمل تھا جو بہت زیادہ بلک رہا تھا, بہت زیادہ کریزی ہو رہا تھا. تو اللہ کے نبی اس کے پاس گئے تو اس نے کچھ کہا, تو اللہ کے نبی اس کے مالک کو بلاؤ اور کہا کہ اس کیمل نے مجھ سے شکایت کی ہے تمہارے بارے میں, تم اس پہ زیادہ بوجھ ڈالتے ہو, تم اس پہ زیادہ کام لیتے ہو. وہ چڑیا جو پریشان تھی, جس کے بچوں کو صحابہ نے اٹھا لیا تھا آؤٹ آف لو, تو اس نے شکایت کی اللہ کے نبی سے. تو ایوری کریچر ریئلائزز دا مقام آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپٹ وی ہیومنز. ہم لوگ اتنے گر چکے ہیں اور کم تر ہو چکے ہیں, حالانکہ ہم اشرف المخلوقات اور ہم ان کی امت ہی ہیں. وی ڈونٹ ریئلائز ہز مقام کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, I love you more than anything else except myself. میں اپنے نفس کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ they were true, ہماری طرح تو جھوٹے تو نہیں تھے کہ رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اور جب اذان نماز کی باری آئے تو ہم سوئے رہتے ہیں, یا جب قربانی کی باری آئے تو ہم سے آنکھیں نہیں جھکتی, یا جب صدقہ دینے کی باری آئے تو ہم دیکھتے ہیں وہ کون سا کیش ہے, سب سے ٹوٹا ہوا کیش پڑا ہے یا سکے پڑے میں وہ دیتے ہیں. حالانکہ صحابہ they were opposite, وہ دیکھتے تھے کہ سب سے بہترین چیز کون سی ہے میرے پاس, وہ دیتے ہیں. جب آیات نازل ہوئی نا کہ آپ نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ وہ چیز اسپینڈ کریں جو آپ کے دل کے قریب ہے, جو آپ سے محبوب ہے. تو ایک صحابی جن کا بڑا کمال کا باغ تھا مدینہ کی مسجد نبی کے بالکل سامنے, فوراً سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ باغ آپ کے لیے. سوچا ہی نہیں. He gave all his property prime location پہ. Imagine آپ کا کمرشل پلازاز ہیں F6 میں, جن کے اندر KFC بھی کھولا ہوا ہے, کیا کھولا ہوا, آپ کی انکم آتی ہے وہاں سے. آپ ایک آیت سن کے وہ سب ڈونیٹ کر دیں. کتنا بڑا ایمان کا لیول چاہیے. تو ان صحابی نے سب کچھ دے دیا. تو عمر بن خطاب he was true, انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے ایکسیپٹ
مائی اون سیلف, میں اپنے نفس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, اس کے بعد آپ سے کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ لا یا عمر, ابھی نہیں. اور پھر حدیث بتائی, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھ سے, اپنے ماں باپ سے, اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت کرنے شروع ہو جاؤ. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اپنے مال سے, اپنے نفس سے اور ہر چیز سے. تو عمر بن خطاب, he thought for a while and he said کہ رسول اللہ اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں, کیونکہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جہاں میری جان میں جان بھی قربان کرنی پڑے نا, میں وہاں قربان کر دوں گا آپ کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ الآن یا عمر, اب تو مومن بنے عمر. Let's ask the question from ourselves کہ یہ جو حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کیا واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے آپ سے زیادہ, ہمیں اپنی اولاد سے, اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہیں, تمام مال سے زیادہ؟ اگر محبوب ہوتے تو ہم پہ سود کی جاب تو نہ کرتے, اگر محبوب ہوتے تو ہم جھوٹ بول کے تو نہ پیسے کماتے, اگر محبوب ہوتے تو ہم اپنے سیلف کو پلیز کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو تو ناراض نہ کرتے. عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اور اپنا حساب کیا کرنا ہے ہم نے آج اس دنیا میں لینا ہے کہ یار واقعی میں am I lying to myself یا am I true to myself, کیا میں واقعی میں سچا مومن ہوں, کیا واقعی میں جب قیامت کے دن میں جاؤں گا مجھے اللہ کے نبی کی شفاعت ملے گی, کیا واقعی میں فطروں سے بچ رہا ہوں اور میں ایسے اعمال کر رہا ہوں جس سے اللہ کے نبی مجھے دیکھ کے کہیں گے ویل ڈن اور تم میری شفاعت کے قابل ہو, یا میں ایسے اعمال کر رہا ہوں جو کہ اللہ کے نبی کو ان سے نفرت ہے اور اللہ کے نبی مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیں گے. کیونکہ اگر قیامت کے دن اللہ کے نبی نے مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیا تو میں تو برباد ہو گیا, میرا تو سب کچھ لٹ گیا. اور اسی مومنٹ کے لیے صحابہ نے اپنی ساری زندگی گزار دی کہ جب قیامت کے دن آئے اور ہم اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں. So it's very important to realize. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ان کا پیار دیکھیں سبحان اللہ. معاذ بن جبل بھی اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے اور اللہ کے نبی معاذ سے بہت محبت کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ ایک دفعہ کہا کہ یا معاذ انی احبک فی اللہ, اے معاذ مجھے اللہ کے لیے تم سے محبت ہے. امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو یہ کہہ رہے ہو اور قریب بٹھا کے ہاتھ پکڑ کے یہ بولا, اور پھر کہا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا لازمی پڑھنا, رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یا اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر, تیرا شکر اور تیری عبادت بہترین طریقے سے کر سکوں. یہ دعا سکھائی, اور معاذ بن جبل اس کے بعد انہوں نے کبھی یہ دعا نہیں چھوڑی. So the love of Muaz and Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم was very special. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا to give da'wah to people. اور چونکہ محبت اتنی زیادہ تھی تو ان کے کیمل کو نا, ان کی سواری کو پکڑ کے مدینہ کے آؤٹسکرٹس تک پہنچے جہاں مدینہ اینڈ ہوتا تھا. وہاں آپ آج بھی ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے باب المدینہ, جہاں پہ مدینہ کا گیٹ ہے. تو وہاں پہنچے اور مختلف نصیحتیں کی تم نے کس طرح دعوت دینی ہے, اور پھر ان کو بھیجنے سے پہلے یہ کہا کہ یا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا, کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد ہماری کبھی ملاقات نہ ہو, اور تم واپس مدینہ تو آؤ, تم میری مسجد تو پاؤ اور میرا ممبر تو دیکھو, اور لیکن میری قبر دیکھو اور مجھے نہ پا سکو. Now just imagine, جس شخص کے لیے سب کچھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اپنا جینا مرنا اللہ کے نبی کے لیے قربان کر دیتے. ایسے شخص کو پتہ چلے کہ شاید یہ میں اللہ کے نبی کو آخری دفعہ زندگی میں دیکھ رہا ہوں, اس کے بعد کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا, اس پر کیا گزرے گی.
تو معاذ بن جبل ہی started to cry کہ رسول اللہ کیا میں آپ کو آخری دفعہ دیکھ رہا ہوں زندگی میں؟ لیکن سٹل ان کی محبت نے انہوں نے کیا سکھایا تھا؟ اطاعت، سمینا و اطعنا. یہ نہیں کہا کہ خلاص یا رسول اللہ ٹھیک ہے بس آج کے بعد میں آپ کے پاس رہتا ہوں، ابھی خدمت کرتا ہوں تاکہ میں آپ کے ساتھ رہ سکوں. نہیں، آپ کے حکم ہے میں جاؤں گا ضرور یمن. اینڈ ہی وینٹ ٹو یمن اینڈ ہی کرائڈ آل دا وے کہ میں نے اللہ کے نبی کو اپنی زندگی میں آخری دفعہ دیکھا ہے اور آج کے بعد میں رسول اللہ کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا. And when he came back to Medina, he saw his member, he saw his masjid, and he saw his grave. لیکن still they followed what Rasulullah ﷺ gave to them. اسی طرح سے آپ کو سبحان اللہ صحابہ کی محبت. Let's take a glimpse of it. جب اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ مکہ آئے نا حج عمرہ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے، تو کفار مکہ نے منع کر دیا کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے. تو انہوں نے عثمان بن عفان کو بھیجا نیگوسیشن کے لیے. تو مختلف ڈیلیگیشنز مکہ سے آ رہی تھیں کہ منع کرنے کے لیے. تو عروہ بن مسعود یہ بہت بڑا لیڈر تھا طائف کا. عروہ بن مسعود اینڈ ہی واز اے اسمارٹ مین. تو اس نے کہا کہ رکو میں جاتا ہوں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے. تو جب گئے، جانے سے پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ میں ان سے باتیں کروں گا اور ان کو جو نا واپس بھیج دوں گا. اور یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ سب جو محمد کے ساتھ ہیں نا لوگ، یہ سب بھاگ کے چلے جائیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے. اور جب اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اس ٹائم کافر تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا داڑھی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی اور بات کرتے ہوئے نا، تو عروہ بن مسعود کا نیفیو وہ اسلام قبول کر چکے تھے. تو انہوں نے اپنی تلوار سے اس کا ہاتھ نیچے کیا اور کہا کہ اس کے بعد اگر تمہارا ہاتھ بڑھا نا ان کی داڑھی کی طرف، میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا. اور عروہ بن مسعود نے ڈائلاگ کے درمیان جب نماز کا وقت آیا تو اللہ کے نبی نے وضو کیا اور وہ سارے حالات دیکھے. تو جب واپس پلٹے نا اپنی قوم کی طرف تو ان کو بلایا اور کہا کہ بیکاز ہی واز اے لیڈر، کہا کہ آئی ہیو بین ٹو دا پیلس آف قیصر and I have been to the palace of Caesar of Rome and I have been to the palace of Habsha Abyssinia کا جو وہ نجاشی تھا. کہتے ہیں میں ان کے محلات میں گیا ہوں، کیونکہ یہ پریولیج ہر انسان کو حاصل نہیں تھا، کیونکہ he was a leader. تو ان کی ملاقاتیں ٹریڈنگ کے لیے، اور he was a rich man تو ہوتے تھے مختلف پرنس کے ساتھ. تو یہ انہوں نے کسرا کو بھی دیکھا، کیسر کو بھی دیکھا اور نجاشی سے بھی ملے تھے. کہتے ہیں کہ لیکن کوئی بھی گروپ اپنے آقا سے، اپنے امیر سے اس طرح محبت نہیں کرتا جس طرح اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کوئی لوگ ایسے نہیں دیکھے. اور کہتے ہیں جب وہ وضو کرتے تھے تو ان کے پانی کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا تھا، اور وہ نیچے آپس میں لڑتے تھے اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے جسم پہ ملنے کے لیے اور برکت حاصل کرنے کے لیے. اور کہتے ہیں وہ حکم تو کیا دیتے بلکہ سر اٹھاتے تو تمام کے تمام دوڑ کے سامنے آتے ان کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. اور کہتے ہیں کہ they would prefer their Rasul over their bodies each and every day. They would prefer to harm themselves than see the Prophet in the slightest of pain. اور کہتے ہیں کہ وہ مرد تو مرد، ان کی عورتیں بھی اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن رسول کو تمہارے حوالے کبھی نہیں کریں گی. تو بھول جاؤ کہ تم ایسے نیشن کو کبھی، ایسی قوم کو کبھی ہرا سکتے ہو. اور پھر کیا کہا کہ وہ لوگ تلواریں لے کے تو نہیں آئے، رادر عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور اللہ کے گھر کی تعظیم کے لیے آئے، ان کو آنے دو. پہلے کتنا سخت تھا، اور پھر جب صحابہ کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تو اب ایمان نہیں لایا، اسلام ابھی نہیں لایا تھا لیکن صحابہ پہ ایمان لے آیا کہ یہ صحابہ کا جو محبت ہے نا لیکن بھی سے. اب یہ کون کہہ رہا ہے سبحان اللہ؟ یہ کافر کہہ رہا ہے. یہ ایک کافر جو اسلام سے شدید نفرت کرتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت اور رسپیکٹ تھی نا میں نے آج تک کسی قوم میں نہیں دیکھی،
میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں, بڑے بڑے محلہ دیکھے ہیں جو پوری دنیا پہ رول کرتے ہیں, پوری علاقوں پہ رول کرتے ہیں. ان کے لوگوں نے آج تک اس طرح کبھی محبت نہیں کی جس طرح اصحاب محمد محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور کہتے ہیں کہ ان کا رسپیکٹ کا عالم کیا تھا کہ وہ سب اللہ کے نبی کے سامنے گردنیں جھکا کے بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی بھی ان کے چہرے کی طرف گھور نہیں رہا ہوتا تھا. آپ حدیث, دا فیمس حدیث عمر بن عاص. عمر بن عاص وہ صحابی ہیں جو فتح مکہ سے پہلے, ہی واز امنگس دی لاسٹ صحابی جو کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر کے آیا تھا. اور عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میرے دل میں سب سے جو چیز محبوب تھی نا مجھے, وہ یہ تھی کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھتا رہوں. لیکن کہتے ہیں اگر تم مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے نبی دیکھنے میں کیسے تھے, میں نہیں بتا سکتا, کیونکہ جب بھی دل میں خواہش آتی کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھوں تو ان کا جلال اور وقار حاوی آ جاتا اور ہم اپنی نظریں نیچے کر لیتے. وی couldn't see the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھیں بھر کے کبھی ان کو دیکھ ہی نہیں سکے ہم, ان کے عزت اور رسپیکٹ کی وجہ سے. تو کہتے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ کے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں, two feelings conflicted in our hearts. One is love to see the Prophet and the second is his respect and his waqar. کہ we couldn't see him properly. ہمارے میں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان کو آنکھیں بھر کے دیکھ سکیں, کیونکہ یہ ڈس رسپیکٹ میں کہ آپ آنکھیں اٹھا کے کسی شخص کو منہ پہ دیکھ سکیں. تو صاحب اپنی گردنیں جھکا کے اس طرح بیٹھے ہوتے اللہ کے نبی کے سامنے. یہ ان کا پیار محبت تھی اور وہ اپنے ہر چیز قربان کرنے تیار تھے. اس سے دو واقعات دیکھ لیں. ایک واقعہ ہے ربیعہ بن کعب الاسلمی. یہ پتہ کون ہے آپ میں سے, کون کون مسجد نبوی گیا ہوا ہے؟ آپ لوگ گئے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں, جہاں پہ روضہ رسول ہے جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا اور تمام حجرے تھے, اس کے پیچھے ایک تھوڑا سا ریزڈ پلیٹ فارم سا بنا ہوا ہے. وہ اصحاب صفہ کی جگہ ہے. وہ جگہ مسجد نبوی کے اندر شامل تھی اور وہاں پہ اللہ کے نبی نے اصحاب صفہ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا, اور اصحاب صفہ نے اپنا سب کچھ دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا, اور دے ور ویری پور پیپل. ہم کہتے ہیں نا یار آج کل بڑے مشکل حالات چل رہے ہیں, ہمارا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ یار اپنی کرولا یا مرسیڈیز ڈرائیو نہیں کرے, رادر اپنے والد صاحب کی سوزوکی ایف ایکس یا ہم ان کی میران چلا رہے ہیں. ہمارے حالات مشکل ہی ہوتے ہیں. لٹرلی اصحاب الصفہ کے حالات مشکل کیا تھے کہ ان کے پاس کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ اپنا سطر ڈھانک سکیں. ان کے پاس اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کو ایک لقمہ نہیں ہوتا تھا. یہ تھے اصحاب الصفہ. ان میں سے ایک تھے ربیعہ بن کعب الاسلمی جو کہ ینگ تھے, نوجوان تھے, بڑی عمر نہیں تھی ان کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھنے کے لیے کبھی کبھی چپکے چپکے اٹھتے گھر سے, رویدن لائک کرال کر کے اپنے ٹوز پہ چل کے, اور وضو کرتے اور مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھتے. تو ربیعہ بن کعب الاسلمی چونکہ مسجد نبوی میں ہی ہوتے تھے اصحاب الصفہ, تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آتے ہیں. بیکاز آف لو فار دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات کو اٹھتے اور اللہ کے نبی کے لیے وضو کا پانی جو تھا وہ ایک بول میں تیار کر کے رکھتے تھے. تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور وضو کرنے کے لیے دیکھے, تو ربیعہ بن کعب ویٹ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی آئیں گے اور بال پیش کریں گے. اچھا سبحان اللہ, امیجن کہ وہاں اس ٹائم الارم کلاکس نہیں تھیں. کس چیز نے صحابہ کو رات کو اٹھایا؟ لو فار دا پروفٹ ووک دم اپ. ان کا ایمان ان کو اٹھاتا تھا. اور ہمارے الارم کلاکس آج بجتی رہ جاتی ہیں اور ہم اٹھتے نہیں ہیں. تو انہوں نے جب اللہ کے نبی کو وہ بال پریزنٹ کیا تو اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے. اینڈ ان ہز ہارٹس آف ہارٹس ہی فیلٹ سوری فار ربیعہ بن کعب الاسلمی. کیا سبحان اللہ, یہ میں اپنے الفاظ بیان, اس شخص کے پاس اپنے آپ کو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں اور اپنا صدر کور کرنے کے پیسے نہیں ہیں, لیکن اس بندے کی ڈیڈیکیشن اور محبت دیکھو کہ رات کو اٹھ کے مجھے یہ سرو کر. ہم اگر ایک روٹی نہ ملے نا دین کی خدمت کرنے میں, کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم ایک دن بھوکے رہیں, ہم کہتے ہیں کہ کیسا دین ہے, یہ مولوی کیسے ہیں, انہوں نے رسپیکٹ ہی نہیں کی, نہ پیسہ دیا نہ کچھ کیا, چھوڑو بھاڑ میں گیا دین, اللہ معاف کرے. اور یہ لوگ کیسے ڈیڈیکیٹڈ تھے. ان کا دنیا مقصد ہی نہیں تھا, ان کی چاہت تھی کہ بس آخرت مل جائے اور اللہ کے نبی کے ساتھ مل جائے. تو اللہ کے نبی خوش ہو کے کہا کہ ربیعہ تم نے آج جو مانگنا مانگو, تم نے آج جو مانگنا مانگو. اور خدا کی قسم اگر اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے
یہ دعا کرتے نا کہ اللہ آسمان سے سونا برسا دے, تو اللہ تعالیٰ برسا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا رد نہیں کرتے تھے. تو اب ربیعہ بن کعب اسلامی کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. جسٹ امیجن, ایک بلینک چیک دے دیا کہ تم جو مانگو, آج تمہیں جو چیز چاہیے تمہیں مانگو, تمہیں ادا کی جائے گی. تو اللہ ربیعہ بن کعب اسلامی تھوڑی دیر خاموش رہا اور بڑی ایک امیزنگ چیز مانگی. اب ان کے پاس کھانے پینے کو کیا ہے, کچھ گھر بھی نہیں ہے, نہ بیوی نہ کچھ. اب چاچا سے کہتے ہیں رسول اللہ مجھے ایک پیلیس دیتے ہیں جس میں مال ہی بھرا ہوا ہو. چاچا سے کہتے ہیں رسول اللہ مجھے اس میں بہترین بیوی دے دیں, اس پہ ہر مطلب مجھے بادشاہ بنا دیں. لیکن کہا یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کا پڑوس کا سوال کرتا ہوں جنت میں, مجھے آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے کہا ربیعہ مجھ سے کچھ اور مانگو. تو نے رسول اللہ دیٹس اٹ, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں. سبحان اللہ. جسٹ امیجن their vision. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اے ربیعہ بن کعب تم نے بہت بڑی چیز مانگی ہے مجھ سے, now help me in attaining this vision with کثرت و سجود. کثرت سے سجدے کرو اور میری مدد کرو اس دعا کے قبول ہونے میں. ایک صحابی ہیں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, اور جب میں آپ کے پاس ہوتا ہوں تو بس دل خوش ہوتا ہے اور دل باغ باغ ہوتا ہے. جب گھر جاتا ہوں تو I feel ضیق القلب, I feel my heart is closing and tightness in my heart, کہ میں آپ کو دیکھوں. میں فوراً سے ہر چیز چھوڑ کے آپ کو آ کے دیکھتا ہوں, میرا دل سکون میں آ جاتا ہے. اور پھر میں جاتا ہوں گھر, جب بھی میں ڈپریس فیل کرتا ہوں یا جب بھی میں آپ سے دور ہوتا ہوں میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو دیکھوں, اور الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, میں آپ کو دیکھتا ہوں میں ٹھیک فیل کرتا ہوں. لیکن ایک چیز مجھے بڑے پریشان کر رہی ہے, وہ یہ کہ آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے, میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے. آپ جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے, مقام محمود میں ہوں گے, اور میں اگر جنت میں داخل ہوا تو میں پتہ نہیں کہاں پہ ہوں گا. تو وہ جنت کیسے جنت جب میں آپ کو نہ دیکھ سکوں؟ وہ جنت ہی کیا جب آپ کا ساتھ نصیب نہ ہو سکے, تو میں کیا کروں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ you will be with those whom you love. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك مع الذين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ لوگ کن کے ساتھ ہوں گے؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جبرائیل علیہ السلام اسی ٹائم یہ آیات لے کے نازل اللہ کے نبی پہ کہ ان کو بتا دیں کہ جو لوگ اللہ سے نبی محبت کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں نا, وہ لوگ پروفٹ کے ساتھ ہوں گے, پریشان نہ ہو. ہمارا کانسیپٹ جنت کے بارے میں بہت ڈیفرنٹ ہے کہ وہاں پہ نہریں ہوں گی, باغات ہوں گے, یہ ہوگا, حوریں ہوں گے, یہ سب کچھ ہوگا. لیکن صحابہ کا جو کانسیپٹ تھا نا جنت کے بارے میں, اٹ ویری ڈفرینٹ. اٹ واز کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا اور اللہ کے نبی کے ساتھ ایٹرنیٹی ہمیشہ ہم گزاریں گے. جسٹ امیجن, سبحان اللہ. اسی لیے وہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں رسول اللہ ہم کیا کریں کہ ہمیں آپ کا ساتھ مل جائے, یا رسول اللہ ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے. علی بن ابی طالب سے پوچھا گیا کہ ہاؤ واز یور لو فار دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آفٹر دا پروفٹ ڈائڈ. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ ہمارا اللہ کے نبی سے پیار اپنے ماں باپ سے, اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے زیادہ تھا, اور شدید گرم دن میں انسان کی, پیاسے انسان کی محبت ہوتی ہے نا ٹھنڈے پانی کے لیے, اس سے بھی زیادہ ہمارا اللہ کے نبی سے محبت تھی. آپ کبھی سعودی عرب میں جائیں اور گرمی دیکھیں وہاں کی, اور سارا دن پیاسے رہیں اور چلتے رہیں. پیپل ڈائی ٹو ہیو اے سپ آف کولڈ ڈرنک. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پیار اور محبت اللہ کے نبی کے لیے تھی نا, وہ ایک شدید تپتے ہوئے دن میں جو انسان کی محبت ٹھنڈے پانے کے لیے ہوتی ہے نا, اس سے بھی زیادہ تھی.
زید بن تازیرہ رضی اللہ عنہ یہ نئے مسلم ہوئے, ان کو پکڑ لیا گیا, کفار نے پکڑ لیا اور لا کے عذاب دے رہے تھے. اور ابو سفیان بڑے جوش میں آئے اور کہا کہ تم چاہتے ہو کہ محمد, کیونکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو کہا کہ محمد تمہاری جگہ پہ ہوتا. تو زید بن تازیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نے کہا کہ میں اپنی 100 جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, رادر دین تھنکنگ کہ اللہ کے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے. اور ابو سفیان نے بھی سینٹنس کہا کہ میں نے محمد سے محبت کرنے والے ان جیسے آج تک نہیں دیکھے. دس واز اے لو فار the prophet. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, کیا ان کے واقعات ہیں سبحان اللہ. جب ہجرت کی موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ٹائم پہ آئے جب انیوژل ٹائم تھا, آئے اور کہا کہ ابو بکر مجھے اجازت مل گئی ہجرت کی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے شروع ہو کر کہنے صحبہ یا رسول اللہ, صحبہ یا رسول اللہ, کہ آپ ایک کمپینینشپ, آپ کا ساتھ چاہیے. تو انہوں نے کہا صحبہ یا ابا بکر, کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے. اور جب اللہ کے نبی یہ کہا نا کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے تو وہ رونے شروع ہو گئے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے تب اندازہ ہوا کہ کوئی شخص خوشی کی وجہ سے روتا بھی ہے, آنسو بہاتا ہے خوشی کی وجہ سے. احد کے موقع پہ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نحری دون نحرک, یا رسول اللہ میری گردن بجائے کہ آپ ہی گردن. اور طلحہ بن عبید اللہ ہی واز اے شیلڈ ٹو دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی کوئی تیر آتا ہے, تلوار چلتی, وہ اپنا ہاتھ اور اپنا جسم آگے کر دیتے کہ اللہ کے نبی کو نہ لگے بلکہ مجھے میرے جسم پہ لگے اور اللہ کے نبی کو نہ لگے. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لڑ رہے تھے تو یہ افواہ پھیلی احد میں کہ اللہ کے نبی ہیز ڈائیڈ. تو صحابہ بڑے مایوس ہو گئے اور بالکل دل ہار گئے کہ ہمارا بس ختم, اللہ کے نبی چلے گئے. اور صحابہ اپنی سورڈ کو شیلڈ میں ڈال کے بیٹھ گئے. عمر بن خطاب بھی بیٹھ گئے, حالانکہ عمر خطاب واز اے بریو مین. تو انس بن نضر جب گزرے تو انہوں نے کہا اے عمر وائی یو سٹنگ, تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی ہیز ڈائیڈ, ہی ہیز پاسڈ اوے. تو انہوں نے کہا فما ترید بالحیات بعدہ یا عمر, اللہ کے نبی کے جانے کے بعد تمہیں زندگی سے کیا چاہیے عمر, چلو اٹھو لڑو اور ہم بھی شہید ہو جائیں. کیونکہ their life was Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اذان دینے شروع, اشہد ان محمد رسول اللہ, اور یہ وہ ٹائم تھا اذان کا جب اللہ کے نبی اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تھے. تو جب اس سینٹینس سے پہنچے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, he couldn't speak, his throat choked and he felt unconscious. پھر اٹھے, پھر ٹرائی کی, پھر گر گئے. 3 دن تک یہ ٹرائی کرتے تھے, he couldn't give the اذان. دوسرے صحابے اذان کمپلیٹ کرتے تھے. and he left مدینہ. بلال رضی اللہ عنہ he went to Damascus اور جہاد, اور ریکویسٹ کی ابو بکر صدیق کو مجھے جہاد پہ بھیجیں, I cannot live in مدینہ, کیونکہ ہر گلی ہر جگہ مجھے میرے محبوب کی یاد دلاتی ہے. he couldn't live in مدینہ, he left. اور جب ڈماسکس جہاد پہ چلے گئے لڑتے رہے تو اللہ کے نبی خواب میں آئے اور کہا کہ وائی سچ ڈرائنس یا بلال, اتنی دوری کیوں ہے بلال, ہمیں تو ملنے کیوں نہیں آتے. تو بلال رضی اللہ عنہ اسی ٹائم اٹھے اور اپنے گھوڑے کو لات ماری اور دوڑاتے دوڑاتے مدینہ آئے اور قبر پہ لیٹ گئے. اللہ کے نبی قبر کو حق کر کے لیٹ گئے کہ رسول اللہ I am here to meet you. اور امام حسن اور حسین نے دیکھا بلال آ گئے ہیں تو ریکویسٹ کی کہ اے بلال آپ اذان دیں. تو اب اللہ کے نبی کے نواز سے ان کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے, تو اٹھے اور چھت پہ چڑھے. تو جب یہ اذان کی آواز دینا اللہ اکبر اللہ اکبر, تو حدیث میں آتا ہے the مدینہ erupted with people, لوگ اپنے گھروں سے بھاگتے ہوئے باہر نکل آئے اور ان کو اللہ کے نبی کا دور یاد آ گیا کہ شاید اللہ کے نبی ابھی آ جائے اور نماز لیڈ کروائیں, کیونکہ بلال کی اذان سے اللہ کے نبی کے ساتھ یادیں تازہ تھیں ان کی. یہ 20 سال بعد بھی ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت تازہ تھی اور جاگ رہی تھی. ہمیں تو 2-3 گھنٹے سب بھلا دیتے ہیں. تو مدینہ سے لوگ روتے ہوئے ہر چیز چھوڑ کے باہر آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آ جائے اور نماز لیڈ کروائے.
اینڈ ہی couldn't complete the اذان after seeing کہ پروفٹ نہیں آ رہا. اور پتہ ہے کیا, جب مسجد اقصی فتح کی گئی, عمر بن خطاب ہی لیفٹ مدینہ ٹورڈز مسجد اقصی, تو تمام صحابہ اکٹھے تھے وہاں پہ, ابو بکر بن جراح, طلحہ بن عبید اللہ, عمر بن خطاب, عبد الرحمن بن عوف, تمام بڑے بڑے صحابہ, اور اسلام پھیل چکا ہے اور مسجد اقصی فتح ہو گیا, ڈمیسکس فتح ہو گیا اور اکٹھے ہیں. تو عمر بن خطاب کو صحابہ نے کہا کہ آپ بلال کو بولیں کہ اذان دیں, مسجد اقصی کی جو اذان ہے بلال دیں گے. تو جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو سارے صحابہ دے اسٹارٹ کرائنگ کہ اسلام کتنا پھیل چکا ہے لیکن اللہ کے نبی ہمارے ساتھ نہیں ہیں, اور ان کی داڑیاں بھر گئیں اس سے. And he said ashhadu anna Muhammad Rasul Allah, and the Sahaba were weeping in the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bilal radiyallahu anhu, when he was on his deathbed, ان کی بیوی نا بڑی مایوس اور اداس, and she said واہ حزنا, what a grief, what a sad day it is کہ میرا شوہر اس دنیا سے جا رہا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لا تقول واہ حزنا بل تقول واہ فرحا, یہ مت کہو کہ کتنا آج اداس دن ہے, بلکہ کہو کہ آج کتنا خوشی کا دن ہے, کیونکہ میں رسول اللہ سے اور صحابہ سے ملنے جا رہا ہوں آج. آن ہز ڈیتھ بیڈ, موت کا خوف نہیں, اس دنیا سے جا رہا ہوں کوئی خوف نہیں کہ بس دنیا ختم ہو رہی ہے اب میری موت آ گئی ہے, نہیں, یہ خوشی ہے کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ملنے جا رہا ہوں. ایک شخص تھا جو کہ کہتا تھا کہ اگر میں اللہ کے نبی کے دور میں ہوتا تو میں یہ کرتا اور وہ کرتا. تو اس نے خواب دیکھا ایک کہ کاش میں اللہ کے نبی کے دور میں ہوتا. آج بھی بہت ساری لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر اس دور میں تو ہم کیا کرتے, اور صحابہ نے کیا کیا, ہم جو کرتے تو وہ سوچنے والی چیز تھی. تو اس شخص نے خواب دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی, کیونکہ وہ ریسنٹ ٹائم کی بات, اس نے خواب دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے اور صحابہ بھی ساتھ ہیں, اور وہ اس ٹائم میں ہے اور وہ گاڑی چلا رہا ہے اور اپ ہل کلائم کر کسی پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں وہ لوگ. تو گاڑی کی اچانک سے کیا ہوتا ہے, بریکس فیل ہوتی ہیں اور انجن فیل ہو جاتا ہے, اور گاڑی کیا ہوتی ہے پیچھے جانا شروع کر دیتی ہے. تو وہ پریشان تھے کہ اللہ کے نبی ساتھ بیٹھے, کچھ ہو نہ جائے انہیں. وہ فوراً سے گاڑی سے اترتا ہے اور ڈھونڈتا ہے کہ پتھر کہاں پہ ہیں اور میں فوراً سے گاڑی کو روکوں. جب وہ بھاگتا بھاگتا جاتا ہے اور پتھر ڈھونڈ کے لے کے آتا اور گاڑی پیچھے جا رہی ہوتی ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ صحابہ نے پتھر کی تلاش نہیں کی, رادر صحابہ اپنے سر ٹائر کے نیچے رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. تو جب وہ اٹھا تو اس کو احساس ہو گیا کہ واقعتاً صحابہ کی محبت کو ہم کبھی پہنچ نہیں سکتے, ہم کبھی وہ کام کر ہی نہیں سکتے صحابہ نے کیا تھا. اچھا, اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو سی دا پروفٹ ان ڈریم. میں آپ کو ایک اس کا واقعہ بتاتا ہوں. ایک شیخ تھے, ان سے ایک بندے نے پوچھا کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. تو ان شیخ نے کہا کہ آج رات تو میرے پاس گزارو, کھانا میرے ساتھ کھانا اور رات میرے ساتھ گزارنا. تو جب شیخ نے کھانا سرو کیا اس بندے کو, تو اس میں بہت زیادہ نمک ڈال دیا اور اسے کمرے میں پانی بھی نہیں رکھا. تو جب اس نے کھانا کھایا تو اس کو شدید پیاس لگی, تو رات کو جب کمرے گیا تو کمرے میں کیا پانی بھی نہیں تھا, تو وہ سو گیا خیر الٹیمیٹلی. اور جب صبح اٹھا تو شیخ نے پوچھا کہ تم نے رات و خواب میں کیا دیکھا. کہتے شیخ معذرت ہے, کھانا بہت نمکین تھا اور نمک بہت زیادہ تھا, تو میں بس بہت مشکل سے مجھے نیند آئی اور پیاس کی حالت میں نیند آئی, اور جب میں سویا تو دیکھا کہ میں بس پانی کے جگ پہ جگ پی رہا ہوں, اور میں پانی کے مطلب دریا میں کود رہا ہوں اور پانی پیتا جا رہا ہوں کیونکہ پیاس کی شدت کی وجہ سے. تو شیخ نے کہا کہ جس چیز کی محبت اور شدت تمہارے دل میں ہوگی نا, تم اس چیز کو خواب میں دیکھو گے. اپنے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کی شدت پیدا کر لو, ان سے ملاقات کی شدت پیدا کر لو, اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع ہو جاؤ, تمہیں کسی وظیفہ کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں اللہ کے نبی خواب میں آ جائیں گے. تم بس اللہ کے نبی کی محبت کی شدت اپنے دل میں پیدا کر لو. تو میں بھی اس چیز پہ ختم کرتا ہوں کہ ہم لوگ بھی نا, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو
یا آپ اس دنیا میں دیکھیں یا آخرت میں ان کے ساتھ جا کے ملیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی سیرت کو پڑھیں، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اس طرح زندگی گزاریں، جس طرح ان کا حولیہ تھا اس طرح اپنا حولیہ بنا لیں، جس طرح وہ چلتے تھے، جس طرح وہ رہتے تھے، جس طرح ان کا اخلاق تھا، جس طرح ان کی اللہ سے محبت تھی، اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سے حوض کوثر میں ملاقات ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے کلیم تو بڑے بڑے کیے، دعوے کیے، لیکن قربانی ذرا سی بھی نہیں دی، پھر تو بڑا مشکل ہے۔ And the Arabs say beautiful thing. He said احزان قلبی لا تزول حتی ابشر بالقبول وارى کتابی بالیمین وتقر عینی برسول، کہ میری دل کی پریشانیاں تب تک چلتی رہیں گی اور ختم نہیں ہوں گی جب تک مجھے قبولیت نہ نصیب ہو جائے اللہ کی طرف سے، میری کتاب میرے دائیں ہاتھ میں اور میری آنکھیں رسول پہ نہ پڑ جائیں، جب تک میں رسول کو نہ دیکھ لوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا مسلمان بنائے کہ ہم تب تک ایفرٹ اور اسٹرگل کرتے رہیں جب تک ہم اللہ کے نبی سے ملاقات نہ کر لیں۔ ہم دین کو اس طرح لے کے چلیں اور دین اپنی لائف کو اس طرح چینج کریں اور دین کی ایسی خدمت کریں کہ جب اللہ کے نبی سے حوض کوثر میں ملاقات ہو تو وہ کہیں کہ ویل ڈن، جاب ویل ڈن، کہ تم نے میرے دین کی خدمت کی، کمال کی، اور وہ دے کے خوش ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی کی سچی محبت نصیب کرے اور اس دنیا کی فتنوں سے بچا لے، اور اس دین کو جو نبی کریم چھوڑ کے گئے اور صحابہ چھوڑ کے گئے اور محنت کر کے گئے اس پہ، اس کو اپنانے کی توفیق دے اور سچا نیک دیندار شخص بنائے، اور جو بھی مشکلات ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، لیٹ اٹ بی منی، لیٹ اٹ بی گرلز، لیٹ اٹ بی اینی تھنگ ایلس، جو کہ ہمیں دین میں آنے سے روکتی ہیں، ان کو ہمیں پار کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اچھا نیک سچا مسلمان بنائے، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے اور جنتوں میں ان کا پڑوس نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ان کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔